جاوید نامے کی یہ 35ویں نظم ہے۔ یہاں پہ مریخ میں علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایک دوشیزہ سے ہوتی ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ مریخ کا کرہ مغربی تہذیب کی سائنسی اور تکنیکی ترقی اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ علامہ اقبال یہاں رومی کی صحبت میں اور مریخ کے ماہر فلکیات کی قیادت میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ایک بڑے اجتماع میں آتے ہیں۔ درمیان میں انہیں ایک لڑکی نظر آتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ لمبا دبلا سفید چہرہ اور بال تراشے ہوئے، گہری آنکھ، لیکن مردہ دل ہے۔ وہ بگڑی ہوئی جدید مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی جادوئی کامیابیوں پر فخر کرتی ہے، جیسا کہ وہ مغرب کی جدید تجرباتی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا چہرہ تابناک تھا، لیکن روح کی روشنی کے بغیر۔ اس کی تقریر میں آگ کی کمی تھی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ خواہش کی خوشی سے وہ معاشرت نہیں تھی۔ وہ محبت اور محبت کے قوانین کو کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ سادہ اور فریب سے پاک، لیکن فرض مرز نے اسے نبوت کا فن سکھایا۔ فرض مرز سیاستدانوں کی چالاک اور فریب کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی سیاسی چال بازی۔ دوسرے لفظوں میں سائنس اصل میں چالاک اور تباکن نہیں تھی، یہ سیاست داں تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ لڑکی معجزات کا دعویٰ کرتی ہے، یعنی غیر فطری کارنامے اس کے ذریعے کیے گئے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب سائنس کے معجزے سے جینس کو جسم کے اندر دیکھنا ممکن ہے۔ پھر وہ عورت کو نصیحت کرتی ہے کہ اٹھو اور فطرت کے ساتھ جنگ کرو تاکہ تمہاری لڑائی سے لڑکی آزاد ہو جائے۔ عورت کی وحدت پسندی دو جسموں کے ملاپ سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو اور مردوں سے الجھاؤ نہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ تجربہ پرستی اور اقلیت پسندی ہے جو مغرب کو کھا رہی ہے۔ نظم کے آخر میں جب وہ پورا لیکچر دے چکی ہوتی ہے لڑکی، تو پھر علامہ اقبال کو مولانا روم کہتے ہیں کہ آداب عشق کے بغیر جو ہے نا دین پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اہل عشق کی صحبت اور نگاہ سے دین حاصل کر، یعنی میسیج یہ ہے کہ جن کو دین کا علم ہو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ دیکھ کر ہم محو حیرت تھے ہزاروں کو وقاغ، شہر کے آخر میں آیا ایک میدان فراغ۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا ایک ہجوم مرد و زن، درمیاں تھی ایک زن قامت میں جیسے نارواں، چہرہ تو روشن تھا اس کا دل مگر بے نور جاں، اس کے معنی و مراد اس کے بیاں پر تھے گراں، حرف میں آتش نہ تھی آنکھوں میں اس کے نم نہ تھا، دل سرور آرزو کا واقف و محرم نہ تھا، بے خبر جوش جوانی سے بھی اس کا سینہ تھا، اس کا یکسر کور و صورت ناپذیر آئینہ تھا، عشق سے اور عشق کے آئینے سے تھی نا آشنا، ایک ممول عشق شاہین نے جس کو رد کیا، ہم سے اب اس مرحلے پر وہ حکیم نکتہ بین بولا، ہم مریخیوں میں سے یہ دوشیزہ نہیں۔ مریخ کی اس دوشیزہ کی حالت جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ ہم ہزاروں گلی کوچوں اور محلوں عمارتوں سے گزر کر شہر کے کنارے کھلے میدان میں پہنچے۔ اس میدان میں مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس کے درمیان ایک عورت تھی جس کا قد نارواں کی مانند تھا۔ اس کا چہرہ تو روشن تھا لیکن روحانی نور سے خالی تھا۔ اس کے بیاں پر اس کے معنی بھوجل تھے، گویا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب بے معنی سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے الفاظ سوچ سے خالی تھے اور اس کی آنکھ میں نم نہ تھی۔ وہ آرزو کے سرور سے ناواقف تھی۔ اس میں کسی طور بھی جذبہ عشق کے آثار نہ تھے اور نہ کوئی جد و جہد و عمل والی بات تھی۔ اس کا سینہ جوانی کے جوش سے محروم تھا۔
اس کا آئینہ اندھا اور شکل کا عکس نہ دینے والا تھا، گویا اس کا دل نور سے خالی تھا اور اس کی باتیں جذبوں اور ذوق و شوق سے عاری تھیں۔ وہ دوشیزہ عشق اور آئین عشق سے بے خبر تھی۔ اس کی مثال اس ممولے کی سی تھی جسے عشق شاہین نے رد کر دیا ہو۔ وہ سر تپا حرص و ہوس کا نمونہ تھی۔ اس نکتہ دان مریخی حکیم نے، جو ہمارے رہنما تھے، ہم سے کہا یہ دوشیزہ اہل مریخ میں سے نہیں ہے۔ سادہ و آزاد، بے پروار یا و رنگ سے فرض مرض اس کو اٹھا کر لایا ہے افرنگ سے۔ پہلے تو کار نبوت میں کیا پختہ اسے، اس کے بعد اس عالم مریخ میں بھیجا اسے۔ اس نے آتے ہی کہا گردوں سے آئی ہوں یہاں، میری دعوت ہے جہاں میں دعوت آخر زماں۔ ہے مقام مرد و زن کے باب میں اس کا سخن، بے محابہ فاش تر کہتی ہے اسرار بدن۔ زیس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ نکتہ طراز، میں سناتا ہوں تمہاری ہی زباں میں اس کا واز۔ یہ سادہ طبع آزاد اور مکر و فریب سے دور تھی۔ اس میں مکر و فریب نہ تھا۔ ظالم شیطان نے اسے یورپ سے اغوا کیا تھا۔ اس خبیث شیطان نے نبوت کے معاملے میں اسے پختہ کر دیا اور پھر اسے یہاں مریخ میں لا ڈالا۔ وہ دوشیزہ کہنے لگی میں آسمان سے نازل ہوئی ہوں اور میرا پیغام نبوت آخر زماں کا پیغام ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مرد اور عورت کے مقام کے بارے میں بات کر رہی ہے اور بدن کے راز خوب کھل کر بیان کر رہی ہے۔ اس آخر زماں کے نزدیک زندگی کی تقدیر کیا ہے وہ میں اہل زمیں کی زباں میں بیان کرتا ہوں۔ اے زنا، اے مادراں، اے خواراں، اے دختراں، زندگی کب تک گزارو گی مثل دلبراں؟ دلبری ہے نام جس کا اصل میں مظلومی ہے، سچ تو یہ ہے دلبری محکومی ہے، محرومی ہے۔ شانہ و غازہ سے کر کے زلف و عارض کا سنگھار، جانتے ہیں کر لیا ہے ہم نے مردوں کو شکار۔ مرد تیرا صید بنتا ہے کہ صیادی کرے، گھومتا ہے گرد تیرے تاکہ بربادی کرے۔ خود گدازی زاری و نالا ہے سب مکر و فریب، درد و داغ و آرزو اس کا ہے سب مکر و فریب۔ گرچہ وہ کافر بناتا ہے تجھے اپنا حرم، اصل میں کرتا ہے لیکن مبتلائے درد و غم۔ دوستی و ہم نشینی اس کی آزار حیات، وصل اس کا زہر ہے اور اس کی فرقت ہے نبات۔ مارے پیچاں ہے رہو تم اس کے پیچ و خم سے دور، اپنے خون کو ہر طرح سے رکھو اس کے سم سے دور۔ زرد بے غایت عمومت سے ہے روئے مادراں، اس سے تو ہے خوب تر آزادی بے شوہراں۔ مریخ کی نویہ کا واس۔ اے عورتوں، اے ماؤں اور اے بہنوں، یہ دلبروں کی سی زندگی آخر کب تک گزارو گی؟ گویا معشوقوں کی طرح کب تک صنف نازک بنی رہو گی؟ دلبری دنیا میں مظلومی ہے، دلبری محکومی اور محرومی کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کی بیوی یا محبوبہ بن کر سراسر مردوں کے ظلم برداشت کرنا اور اپنے حقوق سے محروم ہونا ہے۔ ہم اپنی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اس طرح مرد کو اپنا شکار سمجھتے ہیں، یعنی خود کو خوبصورت بنا کے اسے اپنا لٹو بنا لیتے ہیں۔ مرد ظالم تو دراصل ہمارا شکار بن کر ہمیں اپنا شکار بناتے ہیں۔ وہ تو تیرے یعنی عورت کے گرد اس لیے پھرتا ہے کہ تجھے وہ عشق کے فریب دے کر اپنا غلام یا قیدی بنا لے۔ اس مرد کی خود گدازیوں مکر و فریب ہیں، اس کا درد و داغ اور آرزو سب مکر و فریب ہیں، یعنی
وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرے عشق میں وہ پگھل کے رہ گیا ہے اور غم و علم کا شکار ہے۔ یہ صرف تجھے فریب دینے کی خاطر ہے۔ اگرچہ وہ کافر مرد تجھے اپنا حرم یعنی بیوی بناتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تجھے درد و غم میں مبتلا کرتا ہے۔ عورت کے حقوق کا منکر ہے۔ تجھے بیوی بنا کر وہ اپنے گھر لے آتا ہے اور تجھ پر مختلف انداز میں ستم ڈھاتا ہے۔ اس کا ہم پہلو ہونا زندگی کا بڑا دکھ ہے۔ اس کا وصل زہر اور اس کا فراق مصری کی ڈالی ہے، یعنی اس سے دور رہنا ہم عورتوں کے لیے مفید اور باعث مسرت ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ وہ مرد ایک بل کھاتا ہوا سانپ ہے، اس کے پیچ و خم سے بچو، اس کے زہروں کو اپنے خون میں نہ ڈالو، یعنی آدمی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات پیدا نہ کرو اور اس کے خون کو اپنے خون میں نہ ملاؤ۔ ماں بننے سے ماؤں کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ شوہروں کے بغیر آزادی کتنی اچھی ہے۔ گویا جب تو اس کی بیوی بنو گی تو تجھے بچہ جننا پڑے گا اور اس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ اس سے تو تیرا خون نچڑ جائے گا، لہٰذا اس سے بچ اور ایک آزاد اور پر مسرت زندگی گزار۔ مجھ پہ ہوتی ہے جو نازل وہی ہے یزداں پے بپے، کرتی رہتی ہے فزوں تر ذوق ایماں پے بپے۔ وہ زمانہ آیا ہے اعجاز فن سے بالیقین، دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے جسم کے اندر جب نیند، حاصل اپنی زندگانی کا تمہارے بس میں ہے، بیٹی یا بیٹا جنم دینا تمہارے بس میں ہے، تم اگر دیکھو جنین حزب مراد دل نہیں، بے محابہ قتل کر دینا ہے اس کو عین دین۔ آگے آنے والے ہیں عالم میں آثار اور بھی، آشکارا ہونے کو ہیں کتنے اسرار اور بھی، پھر جنین کی پرورش ہوگی با انداز دیگر، بے شب ارحام وہ پائے گی تنویر سحر، آخرش ناپید ہوگی وہ سراپا اہرمن۔ مر گئے جس طرح حیوانات ایام کہن، خاک سے لالا ہوگا بے داغ و باد امان پاک، بے نیاز شبنم اس کی ہے نمود تابناک، خود بخود ہوتے ہیں ظاہر دہر میں اسرار زیست، آپ بے مضر آپ نغمہ چھیڑتا ہے تار زیست۔ مجھ پر خدا کی طرف سے مسلسل وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ وحی مجھ میں ایمان کی لذت بڑھا رہی ہے۔ یہ ایمان اس دوشیزہ کا خود ساختہ ایمان ہے اور وحی کے فریب سے وہاں موجود حاضرین کو مروب کر رہی ہے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سائنس کے معجزے سے عورت کے بدن کے اندر جنین کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ معلوم ہو جایا کرے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے ماہ کا ہو چکا ہے اور وہ بچہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب تم زندگی کی کھیتی سے اپنے حسب خواہش پیداوار حاصل کر سکو گے، یعنی بیٹے کی خواہش ہوگی تو بیٹا پیدا کرے گی اور بیٹی کی خواہش ہوگی تو بیٹی پیدا کرے گی، بلکہ مرد کے نطفے کے بغیر بھی ایسا ہو سکے گا۔ یورپ نے علامہ کی ان باتوں کو 100% درست ثابت کر دیا ہے۔ اگر پیٹ میں بچہ ہماری مراد یا خواہش کے مطابق نہ ہوگا تو بے خوف ہو کر اسے مار ڈالنا بھی ہمارے عین دین ہوگا۔ اس زمانے کے بعد جس میں مذکورہ باتیں ہوں گی وہ بھی کئی زمانے آئیں گے جن میں اور نئے نئے راز بھید ظاہر ہوں گے۔ ماں کے پیٹ میں بننے والا بچہ کچھ اور ہی ڈھب سے پرورش پائے گا۔ ماں کے پیٹ یعنی رحم میں رات بسر کیے بغیر اس کی صبح ہو جائے گی، یعنی عورت کے بغیر بھی بچہ پیدا ہو سکے گا، تاکہ وہ سراپا شیطان مر جائے، یعنی مرد پرانے زمانے کے ان حیوانات کی طرح مر جائے جس کا دنیا میں اب کوئی وجود نہیں۔
لالے کے پھول داغ کے بغیر اور پاک دامنی کے ساتھ شبنم کا احسان اٹھائے بغیر مٹی سے اگا کریں گے۔ وہی بات کہ مرد کے بغیر بھی تم بچے پیدا کر سکو گی، یا یہ کہ تم مرد کے بغیر بچے پیدا کرو اور اس سے آزاد ہو جاؤ۔ زندگی کے راز خود بخود ظاہر ہو جائیں گے، اور زندگی کا ساز مضراب کے بغیر ہی نغمہ پیدا کرے گا، یعنی جنسی فعل کے بغیر ہی بچے پیدا ہو جایا کریں گے۔ ابر نیساں سے جو کچھ نیچے گرتا ہے اے عورت وہ مت لے، گویا مرد کا نطفہ لینے سے بچ۔ اے سیپی یعنی عورت، تو سمندر کی تہ میں پیاسی مر جا۔ اے صدف، تو اپنے اندر قطرے نیسا نہ لے، زیر دریا پیاس سے مر جا مگر ایسا نہ لے۔ اٹھ کے فطرت کے خلاف ایک بار ہو گرم ستیز، تاکہ ہو آزاد دیرینہ غلامی سے کنیز۔ ربط دو تن سے رہا ہو جانا ہے توحید زن، آپ اپنی ہو نگہدار اور مردوں پر نہ تن۔ ابر نیساں سے جو کچھ نیچے گرتا ہے اے عورت وہ مت لے، گویا مرد کا نطفہ لینے سے بچ۔ اے سیپی یعنی عورت، تو سمندر کی تہ میں پیاسی مر جا۔ اٹھ اور فطرت کے ساتھ برسر پیکار ہو جا، تاکہ تیری جنگ سے عورت مرد کی گرفت سے آزاد ہو جائے، یعنی عورت مرد سے ہر قسم کے تعلقات سے آزاد ہو جائے، اور قدرت نے مرد اور عورت کے جو باہمی رابطے قائم کر رکھے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ دو جسموں سے آزاد ہونا ہی عورت کی توحید ہے۔ تو اپنی خود محافظ بن جا اور مرد پر کسی قسم کا ناز نہ کرے۔ مذہب اثر نو آئیں کا تماشا دیکھ لے، حاصل تہذیب لادیں کا تماشا دیکھ لے۔ زندگانی کی شریعت اور آئین عشق ہے، اصل تہذیب و تمدن دین ہے اور دین عشق ہے۔ عشق ظاہر کا منظر سوزناک و آچین، عشق باطن کا عالم نور رب العالمین۔ علم و فن اس کے تب و تاب دروں کی دین ہے، علم و فن اس کے جنون ذو فنون کی دین ہے۔ دین کبھی محکم نہیں ہوتا ہے بے آداب عشق، اختیار اس کے لیے کر صحبت ارباب عشق۔ اب مولانا روم جو ہیں علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں، تو زندہ رود ذرا نئے آئین والے زمانے کے مذہب کو دیکھ، ملاحظہ کر اور ایک لادین تہذیب کے اثرات یا نتائج ملاحظہ کر۔ یہ بات اس نبیہ کے وعظ کے حوالے سے کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا آئین و شرع عشق ہے، تہذیب کی اصل دین ہے اور دین عشق ہے۔ گویا مریخ کی اس نبیہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سراسر بے دین تہذیب اور بے عشق دین کی وجہ سے ہے، اور یہ دنیا کے معاشروں میں برائیوں اور خرابیوں کا باعث ہے۔ عشق کا ظاہر سوزناک اور آتشین ہے، اور اس کا باطن رب العالمین کا نور ہے، یعنی صاحب عشق کا دل خدائی جلووں اور تجلیوں سے معمور رہتا ہے۔ اس عشق کے اندرونی تب و تاب سے علم و فن وجود میں آتے ہیں، اس کے بے شمار ہنروں سے آگاہ جنون سے علم و فن پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے علم و ہنر انسانی فلاح کا باعث بنتے ہیں، اور وہ قدرت کے تقاضے کے مطابق ہیں۔ بصورت دیگر وہ غیر فطری بھی ہوں گے اور انسان کے لیے نقصان دہ بھی۔ آداب عشق کے بغیر دین پختہ یا مضبوط نہیں ہوتا۔ تو زندہ رود یعنی علامہ اقبال اہل عشق کی صحبت اور نگاہ سے دین حاصل کر، گویا پختہ دین ظاہری علم اور مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔